ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كما ورد سورة الأحزاب. وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله. سورة الأحزاب. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن مجید کی سورہ احزاب کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، اور اللہ کرے کہ اس کا مفہوم اور مقصد ہم سب کے دل و دماغ میں اتر جائے، ہم سب کی زندگیوں میں رچ بس جائے۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ سال کا پہلا مہینہ جس کی 2 تاریخ ہے آج، یعنی 1445 ہجری شروع ہوا ہے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ جس کی 2 تاریخ ہے۔ اور یہ محرم الحرام جو بولا جاتا ہے، یہ حرام سے مراد وہ نہیں ہے کہ کوئی چیز حرام ہوتی ہے گندگی کی وجہ سے، حرام کے معنی پاکیزگی کے بھی ہوتے ہیں، تو اسی لیے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ آپ سب یہ سنتے رہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اپنے وعدے کے مطابق میں نے کہا تھا پچھلے خطبے میں کہ اہل بیت کے مناقب اور فضائل آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ صحیح لفظوں میں ہم کو کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، لیکن ان میں سے کچھ مخصوص ہیں۔ اولو العزم من الرسل قرآن کے اندر ہے، 5 نبی ایسے ہیں، رسول ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت، جانتے ہو کسے کہا جاتا ہے؟ بیت کہتے ہیں گھر کو عربی زبان کے اندر، اور اہل مانے گھر والے۔ عام طور پر گھر والی بیوی کو کہا جاتا ہے، اور بقیہ جو عیال ہوتے ہیں گھر کے اندر، بچے، چاہے وہ بچے ہوں یا بچی ہوں، سب وہ اہل میں سے ہیں۔ تو اہل البیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں گھر والے ہیں؟ آئیے جو کچھ آیت کریمہ سے میں پہلے اس کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجران کے عیسائیوں نے جب یہ بحث مباحثہ کیا، یہاں تک کہ مناظرے کا نمبر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دلائل پیش کیے جائیں، عیسائی مناظرہ کرنے چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایک حکمت قرآن مجید کے اندر سکھائی گئی ہے کہ مناظرہ ہمیشہ اس شخص سے ہوتا ہے جو دلائل کو مان لے اور خاموشی اختیار کر لے، اور اگر دلائل پر آدمی خاموشی نہیں اختیار کرتا، مانتا نہیں ہے، تو اس سے مناظرہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے مباہلہ کیا جا سکتا ہے۔ مباہلہ کیا ہے میں آگے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مباہلہ یہ ہے کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر بد دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس پر لعنت نازل فرمائے، اسے کہا جاتا ہے مباہلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیسائیوں سے کہ میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ تم لوگ واضح دلیل ہونے کے باوجود بھی نہیں مانتے ہو۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر اور انجیل کے اندر بھی خود نازل فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا، دلائل نہیں پیش کروں گا، اس لیے کہ دلائل تم ماننے والے ہو نہیں، تم سے یہ ہے کہ میدان میں تم نکلو۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 پر اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا، اور فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم
फ़क़ुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़ा करे तो उससे मुनाजरा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे मुबाहला करने की ज़रूरत है। मुबाहला क्या है? आप कहिए कि फ़क़ुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं, और व निसाअना व निसाअकुम, तुम अपने घर की औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आते हैं, व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनी जान लेकर आओ, हम अपनी जान लेकर आते हैं। सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, एक मैदान में आते हैं और तुम बद्दुआ करो, हम बद्दुआ करते हैं कि हम में से जो झूठा हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर लानत नाजिल फरमाए और झूठों पर अल्लाह की लानत हो। लानत का मतलब यह है कि अल्लाह कोई फ़ौरन अजाब नाजिल फरमा दे उस पर, ताकि पता चल जाए कि सच और झूठ क्या है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर किनको चले हैं उससे पता चलता है अहले बैत के फ़ज़ाइल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेकर निकले तो जानते हो, अम्मा आयशा को नहीं, अम्मा सौदा को नहीं, अम्मा ज़ैनब को नहीं, और इसी अम्मा मैमूना को नहीं, हज़रत मारिया को नहीं, किसी बीबी को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले। हालांकि सूरह अहज़ाब के अंदर अहले बैत में से बीबी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, लेकिन इस अहले बैत में भी कुछ मखसूस हैं, जैसे कि नबी और नबियों में कुछ मखसूस हैं, सहाबा में कुछ मखसूस हैं, खुलफाए राशिदीन, उसी तरीके से नबी के घर वालों में कुछ मखसूस हस्तियाँ। बुखारी की ये रिवायत इसकी तफसीर करती है, इस आयत करीमा के अंदर, बुखारी के अंदर इसकी तफसील मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईसाइयों के मुकाबले में निकलते हैं मुबाहले के लिए, क्या वो बद्दुआ करें, तो किसको लेते हैं? अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आते हैं। तो बेटों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को लिया। सैयदना हज़रत हसन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, और ये अहले बैत के नामों पर बुखारी के अंदर, अबू दाऊद के अंदर अलैहिस्सलाम लिखा। और जब इन जुमलों को बोला जाता है तो कभी पिछले साल मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए, इस पर मैंने खुतबा दिया। उन्होंने कहा कि शियों वाली बातें आप करने लगते, जो बात मुहद्दिसीन ने लिया है सही हदीस में मौजूद है, उसके बोलने में क्या है? अबू दाऊद के अंदर अली अलैहिस्सलाम लिखा हुआ, इसलिए अहले बैत पर कोई अलैहिस्सलाम कहता है तो वो शिया नहीं होता है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है, तरीक़े के मुताबिक, मुहद्दिसीन ने जो फ़हम लिया है उसके मुताबिक। तो फरमाया कि अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को लेकर निकलते हैं। और व निसाअना व निसाअकुम, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आते हैं। तो औरतों में अम्मा आयशा को भी नहीं लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इतनी चहीती बीवी थी। औरतों में किसको लिया? सय्यदत निसाए अहलिल जन्नह, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इसमें लोगों ने इसको झगड़ा बना दिया है कि कोई पंजतन पाक कह दे तो आदमी कहता है कि ये शियों तरह की बातें करता है। मेरे भाइयों, पंजतन पाक का कोई शख्स कहे इसमें कोई बुराई नहीं। इसका मतलब बाज़ लोग जानते हो किस तरह बयान करते हैं कि पंजतन पाक अगर कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि बाकी नापाक। ये कौन सी मंतिक है? ये कोई दलील नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी पाकी में कुरान मजीद के अंदर आयत उतारी है, उसे आयत ततहीर कहा जाता है, जिसको मैंने खुतबे मसनून के बाद पहले नंबर पर तिलावत किया। आयत नंबर 33 का कुछ अल्फाज हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेकर निकले हैं तो फ़ातिमा को, अली को और हसन को और हुसैन को और ख़ुद ईसाइयों के मुकाबले में, और मैदान में पहुंचते हैं। ईसाई वहां पर पहुंचकर उन चेहरों को देखकर घबरा जाते हैं कि और उनका कौल बुखारी के अंदर मौजूद है
ان عیسائیوں نے کہا کہ یہ چہرے ایسے نہیں ہو سکتے ہیں کہ جھوٹے ہوں. وہ شریفانہ مزاج، وہ سادگی. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخاری کے اندر ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پہنچتا ہے ایک تشت میں رہ کر، تو وہ چھڑی مارتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول اللہ تھے، وہ تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار مبارک کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اور میں نے پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ ملتا ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت. ان کو لے کر پہنچتے ہیں. عیسائی دیکھ کر فاطمہ الزہرا ہیں، مولا علی علیہ السلام ہیں. اور یہ مولا جانتے ہو کیا؟ مولا کا معنی ہوتا ہے جگری یار. یہاں مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جب مولا آدمی بولتا ہے تو مشکل کشا کے لیے بولتا ہے، لیکن یہاں جگری دوست کے معنی میں ہوتا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا غدیر خم پر، جب آخری حج کیا تھا، تو صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور بلند کیا مجمع کے اندر، اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگر علی سے جس نے دشمنی کی، حدیث نمبر 240 کے اندر، صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان حدیث نمبر 240 پر یہ موجود ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا اور علی سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا. علی کے محبت کا تعلق ایمان سے ہے. بعض لوگ ان کے مخالفین کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کی غلطی تھی یا نہیں تھی. خواہ مخواہ کا اپنا دماغ خرچ کرنا. جس کی محبت کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان چلا جائے گا یا تو بچے گا، اس کی محبت انسان کے اندر ہونا اصل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو لے کر نکلتے ہیں اور پتہ چلا کہ اب بد دعا کی جائے گی کہ جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو جائے اسی میدان میں، اس پر لعنت ہو. فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو ان عیسائیوں نے جب چہرہ دیکھا مولا علی علیہ السلام کا اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا چہرہ جب دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ چہرے ایسے نہیں ہو سکتے کہ جھوٹے ہوں. ان کے چہرے دیکھ کر عیسائی بھاگ لیے. وہاں سے جو ہے میدان مباہلہ سے راہ فرار اختیار کیا عیسائیوں نے، بھاگے وہاں سے نکل کر کہ میں نہیں بد دعا کر سکتا کہ جھوٹوں پر اللہ کرے. ان کو پتہ تھا کہ میں جھوٹا ہوں، اس لیے وہ اس سے باز آئے. تو جب مناظرے سے بات نہ چلے، بحث مباحثے سے نہ چلے، دلائل سے نہ چلے، تو وہاں پر قرآن حکیم یہ سکھاتا ہے کہ مباہلے کی درخواست کرو. آؤ میدان میں، ہم بد دعا کرتے ہیں، تم بد دعا کرو. جو جھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت نازل فرمائیں گے. تو یہ تو ہوئی آیت مباہلہ. اور اس کے بعد اب یہ 5 جو ان کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، میرے بھائیوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بقیہ سارے لوگ ناپاک ہیں، لیکن قرآن حکیم کے اندر ان کی تطہیر نازل ہوئی ہے. ایرانی چادر، بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ایرانی چادر اوڑھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس چادر کے نیچے کر لیا. اور حضرت حسن آئے، چادر کے نیچے کر لیا. حضرت حسین آئے، چادر کے نیچے کر لیا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آئیں، چادر کے نیچے ان کو کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اس کے بعد یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے ان الفاظ کو تلاوت فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دی جائے، ہر طرح کی رجس ان کے اندر سے ختم کر دیا جائے، ہر طرح کی برائی ان کے اندر سے ختم کر دی جائے. آیت مباہلہ کے اندر بھی یہی 5 ہیں، علی، حسن اور حسین اور فاطمہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈالی تو یہاں بھی یہی 5 ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی اور حسن اور حسین اور فاطمہ. کبھی کبھی اہل سنت میں سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، بعض علماء، اور یہاں تک کہ اتنے بڑے بڑے کانفرنس کی جاتی ہیں، وہاں پر یزید کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں.
محرم میں آپ دیکھیں لکھنؤ وغیرہ میں، رکاب گنج وغیرہ میں جو یہ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں شہداء اسلام کے، وہاں فضائل اہل بیت نہیں بیان کیا جاتا ہے، وہاں معاویہ اور یزید کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں چڑھانے کے لیے، شیعوں کو چڑھانے کے لیے۔ میرے بھائیو، جب کوئی بات چڑھانے کے لیے کہی جاتی ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ کسی برائی سے انسان کو بچانے کے لیے اس سے محبت کے ساتھ اسے سمجھایا جائے، چڑھانے کے لیے سے کوئی لفظ نہ بولا جائے۔ چڑھانے کی وجہ سے آدمی چڑھتا ہے، وہ برائی اس کے اندر سے ختم نہیں ہوتی۔ تو اب ترمذی اور ابو داؤد کے اندر خلافت راشدہ کا بیان ہے، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ 30 سال ہمارے وفات کے بعد رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت شروع ہو جائے گی، کاٹ کھانے والی حکومت۔ تو حضرت سفینہ کہتے ہیں ایک تابعی سے کہ بیٹا گن، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال حکومت کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی، کتنے ہوئے؟ 12 سال حضرت عثمان نے حکومت کی، کتنے ہوئے؟ 24۔ 5.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی، اور 6 مہینے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی، یہ پورے 30 سال ہوئے۔ اس کے بعد جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کھانے والی ملوکیت کہا کہ 30 سال خلافت راشدہ میرے دنیا سے جانے کے بعد رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت شروع ہو جائے گی۔ اور پھر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید بنتا ہے، اور خود اس کو بنانے میں حضرت معاویہ نے اپنے انتقال سے 4 سال پہلے اس کی اوٹ لینے لگے، اس کی بیعت لینے لگے، اور یہاں تک کہ پھر اس سے بعد اس سے بھی زیادہ، یزید سے بھی زیادہ ظالم لوگوں نے حکومت کی۔ 1000 سال تک بنو عباس اور بنو امیہ کی حکومت رہی۔ حجاج بن یوسف جانتے ہو کتنا ملعون اور مردود شخص تھا، اتنا ظالم تھا کہ اس نے کعبے کو گرایا تھا، کعبے کا اچھا خاصا حصہ گرایا تھا حجاج بن یوسف نے، اور اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور ان کے لاش کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں چوراہوں پر ٹانگ دیا تھا۔ اتنی دردناک شہادت ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑے بڑے ظالم حکمران ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ میں نے پچھلے جمعے کو خطبے میں بیان کی تھی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ ایک روایت اور بیان کرتے ہیں تب ظلم پر آتے ہیں۔ اگر اہل بیت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان سے بغض پیدا ہو جائے، اب میں حدیثیں بیان کرتا جاتا ہوں، آپ اپنے آپ سے فیصلہ کریں کہ ان سے لڑنے والے پھر کون ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستدرک الحاکم کے اندر 4717 نمبر روایت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ابن حبان کے اندر، 4 حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بالکل صحیح سند ہے اس کی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص حجر اسود و مقام ابراہیم کے بیچ میں ساری زندگی نماز ادا کرے اور روزے رکھے، لیکن اس کے دل میں ہم اہل بیت سے اگر بغض ہے، تو اللہ ضرور اسے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں جنہیں نالیوں پر کھڑے ہو کر نام لیا جاتا ہے، یا حسین یا حسین کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حسین کے دشمنوں نے جو کام کیا ہے، وہ کام آج امت کے اندر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم کتنا ہو رہا ہے اس مہینے کے اندر؟ لوگ چھریاں مارتے ہیں، پیٹھوں پر زنجیریں مارتے ہیں، آگ پر چلتے ہیں۔ آگ پر چلنے سے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قافلہ نکلا دین کے کام کے لیے۔ ان کا جو امیر تھا، اس نے چیک کرنا چاہا کہ دیکھیں یہ لوگ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہے، ان پر یہ میری کتنی اطاعت کرتے ہیں، کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس نے ایک آگ جلوائی، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس قافلے میں، اس جماعت میں تھے، ان کو اس میں
چھلانگ لگانے کو کہہ دیا، حکم دے دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، من یطیع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی. ومن یعص الامیر فقد عصانی، جس نے امیر کی بات نہ مانی اس نے میری بات نہ مانی. تو اس نے چیک کرنا چاہا کہ دیکھیں یہ کتنی بات مجھے مانتا ہے. لیکن قرآن حکیم کے اندر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اور تم میں جو حاکم ہو. لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی طرح نہیں مانی جا سکتی کسی کی بات. تو وہاں پر اس نے کہا کہ اس آگ میں کود جاؤ. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم آگ میں نہیں کود سکتے، اس لیے کہ یہ کون سا حکم ہے، آگ جلائی آپ نے اور کودنا یہ کون سا دین کا کام ہے. واپس جب قافلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جس کو امیر بنایا تھا اس نے ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جب ہم پڑاؤ ہم لوگوں نے ڈالا تو وہاں آگ جلوائی اور کہا کہ اس میں کود جاؤ. تو کہا تم لوگوں نے پھر کیا کیا؟ کہا ہم لوگوں نے اس آگ میں نہیں چھلانگ لگائی اور بلکہ انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس کی جلائے ہوئی آگ میں کود جاتے تو جہنم کی آگ سے کوئی دنیا کے اندر تمہیں بچا نہیں سکتا تھا، تمہیں ضرور اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل فرماتا. جان بوجھ کر آگ میں کودنا یہ اپنی جانوں پر ظلم ہے، چاہے وہ محرم کے موقع پر کودا جائے یا کسی اور موقع پر کودا جائے. آگ میں کودنے والا ظالم ہے. اگر دنیا کی آگ میں انسان حوصلے سے کودتا ہے تو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ میں اسے ضرور داخل فرمائے گا، حدیث موجود ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دے، اللہ اس کے رسول کو تکلیف دے، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر. فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر لعنت ہو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وعد لہم عذابا مہینا، ان کو رسوا و ذلیل کرنے والا عذاب آ کر پکڑے گا قیامت کے دن. اب اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینے والے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر قتل کیا، جنہوں نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو قتل کیا. یہ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں. اور جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، ان میں کون لوگ تھے یہ بہت تفصیلی بات ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے. لیکن ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ ڈھول بجانے والے نبی کو تکلیف نہیں دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچانے والا ایک ڈھول بجانے والا نہیں ہے. نالیوں پر کھڑے ہو کر یا حسین کہنے والا ظالم نہیں ہے. اس نے کتنی بڑی توہین کی. جن ہستیوں کا نام ہر جمعے کو ممبر رسول اللہ پر لیا جاتا ہو، ان ہستیوں کا نام نوجوانوں کی نگاہیں چھت پر کھڑی ہوئی لڑکیوں کی طرف ہے اور یا حسین یا حسین. میرے بھائیو، اس سے زیادہ بے حرمتی کیا ہو سکتی؟ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا عمل کون سا ہو سکتا؟ آپ اندازہ لگائیں. اس سے آدمی کہتا ہے وہ تو شہید ہوئے ہیں. اچھا، کسی کے گھر کا آدمی شہید ہی ہو جائے کیوں نہ ہو، کیونکہ شہید کے لیے پہلا جملہ جو قرآن حکیم کے اندر آیا ہے وہ قتل آیا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ شہید اردو میں بولا جاتا ہے، شہید کا لفظ عربی زبان میں نہیں ہے. شہید کو جو ہے مقتول کہا جاتا ہے عربی زبان کے، قتل ہو جانے والا. جو قتل ہوا، اگرچہ قتل ہوا وہ دنیا سے تو گیا، جنت میں زندہ ہے. تو اگر کسی کے گھر کا آدمی شہید ہو جائے تو کیا ڈھول بجے گی اس کے دروازے؟ اپنے گھر کا کوئی بچہ مر جائے، اپنے گھر کا کوئی شخص بیمار ہو، اپنی کوئی اولاد بیمار ہو، اپنا کوئی رشتہ دار بیمار ہو، آدمی ڈھول نہ بجائے. محمد رسول اللہ کے نواسوں، محمد رسول اللہ کی اولاد نہر فرات پر ذبح کر دی گئی، اسی دن ڈھول بجانے والا کیا ظالم نہیں ہوگا؟ اسی دن ڈھول بجانے والا، انہی دنوں میں ڈھول بجانے والا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا نہیں؟ میرے بھائیوں، میں ان پر یہ فتویٰ نہیں لگتا کہ یہ یزیدی ہیں. یہ یزیدی نہیں ہیں، بلکہ یہ یزید سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کام انہوں نے جو اختیار کیا وہ یزیدیوں والا ہے.
اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. میں چڑھا نہیں رہا ہوں کسی کو, بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو, ڈھول بجانے والے بھی ہمارے ہی بھائی ہیں, ہم سے الگ نہیں ہیں, ہم ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں, لیکن محبت کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں میرے بھائیو, دین کا کون سا کام یہ ہو رہا, اس سے دین کا کیا فائدہ ہے, اس سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کیا تعلق ہے, اور کیا کیا ہوتا ہے ان مجمعوں میں, ان جلسوں میں. میں منبر رسول پر اس سے زیادہ اور کہنے کی جرت نہیں کر سکتا. نوجوانوں کے حالات کیا ہوتے ہیں ان جلسوں میں, جلوسوں میں, آپ سب ہم سے زیادہ جانتے ہیں. میرے بھائیو, ان تمام چیزوں میں سوائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس کی گستاخی ہونا, اس کے سوا اور کوئی عمل نہیں ہوتا. ان کا نام نالیوں پر کھڑے ہو کر لیا جائے, ان کا نام, ایک آدمی انڈر بیئر پہنے تب بھی نام لے رہا, ڈھول بجا رہا, یا حسین یا حسین. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرتا تھا, اس کے قتل ہونے پر, اس کے شہید ہونے پر آج ڈھول بجانے والا ان کا ماننے والا کہتا ہے. میرے بھائیوں, ہم اہل بیت سے محبت سب سے زیادہ رکھتے ہیں. اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من احب الحسن والحسین فقد احبنی, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی, جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا, نفرت رکھی, اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے, ظاہر ہے کہ وہ تو مسلمان ہو نہیں سکتا. تو اہل بیت کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے, لیکن کچھ چیزیں جو 100-200 سال پہلے امت کے اندر رائج ہو گئی ہیں, جس میں حسن اور حسین کی گستاخیاں ہوتی ہیں, اور جس میں نہ جانے کتنے زنا ہوتی ہے, نہ جانے کتنا چہل بٹا ہوتا ہے, نہ جانے کتنی عیاشیاں ہوتی ہیں. اور میرے بھائیوں, ان تمام رسومات سے نکل کر ایک پاک معاشرہ بن جائے, ایک پاک یہ امت بن جائے, ایک پاک قوم بن جائے, یہ خواہش ہے. میں اس لیے آج کے خطبے میں ان باتوں کو چنا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھ دے. آئندہ خطبے میں انشاءاللہ میں شہادت کا بھی تذکرہ کروں گا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اسباب کیا تھے, ان کو کیوں ایسا کیا گیا, کیا وجہ تھی. کم از کم اس کو تو سمجھا جائے. میرے بھائیوں, اگر دنیا کے اندر ایسا کوئی عمل کرنے لگا انسان جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو تکلیف پہنچ رہی ہو, اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہو, کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو, اور بعد میں اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے, تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باپ کی روحانی تڑپ رہی ہوگی, روح تڑپ رہی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 30-35 سال کے بعد 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا. نہر فرات کے کنارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی, 1-2 کو چھوڑ کر. اور اس کے بعد انہی دنوں میں امت خوب شور شرابہ کرے, خوب شربتیں پیے, خوب پلاؤ کھائے, بریانی کھائے, اور جو روزہ رکھے اسے کہے یہ مانتا نہیں. یہ کیا ظلم ہے میرے بھائیوں, کیا الٹا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب نماز مجھے تہجد کی نماز ہے, اسی طریقے سے فرض روزوں یعنی رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ محبوب مجھے محرم کے روزے ہیں, جس کے تفصیل میں نہیں بیان کر سکا, وقت نہیں رہا پچھلے خطبے میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے, یوم عاشورہ کو. لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ آج کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی تھی اس دن فرعون سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال میں اگر رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا, یہودیوں کی مخالفت میں, کیونکہ یہودی کافر ہیں, میں ان کی طرح کوئی کام نہیں کر سکتا. تو کہا کہ میں آئندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کو بھی روزہ رکھوں گا. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سال نہیں رہے, دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن امت کو یہ بات بتا گئے کہ روزہ اگر 2 رہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس میں اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو 9 کو چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو 10 کو بھی نہ رہے, اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے, اس کو اتنا اہم نہ بنانا چاہیے. اگر 9 کو چھوٹ جائے 10 کو بھی رکھ لے, کوئی بات نہیں. اگر 11 کو چاہے تو بھی رکھ لے. ایک آدھ صحابی سے ملتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 تاریخ کا روزہ تو نہیں ملتا ہے, لیکن صحابہ کرام سے ایک صحابی نے یہ رائے قائم کر لی کہ اگر میں 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکا تو 10 کو رکھتا ہوں, پھر 11 کو رکھ لیتا ہوں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھے جائیں. تو اس لیے مخالفت تو اس سے بھی ہو جائے گی کہ 11 کو رکھ لیا جائے گی, ان کی رائے ہے.
یہ قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں. قرآن حدیث میں ہے کہ 9-10 روزے رکھے جائیں. لیکن اگرچہ ایک صحابی کی رائے ہے, کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر 10 کو رکھ لے پھر 11 کو بھی رکھ لے. اگر کسی وجہ سے 10 کو ہی رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مجرم نہیں ہے وہ شخص کہ 10 کو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر 10 محرم کو ہی روزہ رکھا. تو میرے بھائیوں, جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کو کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور اہل بیت کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ جن کو 7 سال کی عمر میں جنت کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہو, جن کو 13 سال کی عمر میں جنت کے سردار قرار دیا ہو, ہم ان کے لیے کیا ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیا ڈیک کر سکتے ہیں؟ صدقہ خیرات کرنا ہے, لوگوں میں تقسیم کرنا ہے تو اپنے باپ ماں کے لیے کرو, کیونکہ حسن حسین بخشے بخشائے ہیں. ان کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ آلریڈی پہلے سے موجود ہے دین کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کسی مسلمان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ آل محمد پر درود نہ بھیج دے. اگر کوئی شخص اللہم صلی علی محمد کہہ کے اپنی نماز ختم کر دے تو کیا نماز مکمل ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور آل میں حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت حسن اور حضرت حسین, اور یہ تمام کی تمام آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, آل علی, یہ سب کے سب آل میں سے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو کچھ کرنا تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ محرم کے دنوں میں سب سے زیادہ درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ رحمت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. آل میں یہ کربلا میں شہید ہونے والے لوگ آتے ہیں. آل پر جو کچھ ان کے شان کے مطابق تھا, جو کچھ ان کے لیے بہتر تھا, اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا کہ سب سے زیادہ درود پڑھا جائے اور اپنی نماز کو مکمل نہ سمجھا جائے جب تک کہ محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھے. اور کوئی دنیا کے اندر ایسی نماز نہیں پڑھتا ہے کہ ایک عربی کا ایک شعر ہے کہ جو کہتے رہے ہمیں انہی سے لٹی باغ رسالت کی بہار, جو اپنی نمازوں میں پڑھتے رہے صلی علی محمد. وہ کون لوگ تھے جو کربلا میں قتل کیا تھا؟ وہ نبی پر اور ان کی آل پر درود پڑھنے والے بھی تھے, وہ مسلمان تھے, کافروں سے یہ جنگ نہیں ہوئی تھی. وہ لوگ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل محمد پڑھتے تھے. لیکن اگر اللہ سمجھ صحیح چھین لے, اگر صحیح ہدایت نہ ملے تو آدمی اب زبان سے جو بولتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے. یہ ایک تحقیقی جائزہ تھا جو میں نے آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ سچائی کیا ہے. آئندہ خطبہ آئندہ جمعہ 9 محرم کو پڑے گا, 9 محرم کو. اس میں انشاءاللہ شہادت کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جی کہ جو باتیں کہی وہ سنی گئی ہیں, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر, جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما, اپنے نبی کی آل سے سچی پکی محبت نصیب فرما. یا رب العالمین ہم میں جو جس لین سے پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. یا رب العالمین, یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفائے کلی نصیب فرما. یا رب العالمین ہم میں جو جس لین سے کاروبار کی لین سے یا کسی بیماری یا کسی پڑوسی کی لین سے اللہ پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.